نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صدق اللہ المولانا العظیم۔ آپ کے اس چینل کے توسط سے میں اپنے تمام سامعین سے مخاطب ہوں اور چند باتیں ان کے سامنے عرض کرتا ہوں، اور آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے دل کی آواز اپنے مسلمان بھائیوں تک، خصوصاً اپنے اس علاقہ کیاماڑی کے عوام تک پہنچا سکوں۔ سب سے پہلے تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ اس وبائی بیماری جس کا نام کرونا وائرس ہے، اس کی ابتدائی مراحل میں کسی ضروری کام سے اپنے آبائی گاؤں چلا گیا، اور پھر تقریباً 25 دن وہاں میں محصور رہا، اس لیے کہ آمد کا کوئی سلسلہ نہیں تھا۔ تو یہاں ہمارے بہت سارے بھائی، ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے اس علاقے کے غریب عوام بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں، اور مجھے یہ افسوس ہے کہ ان کے دکھ درد میں اس وقت شریک نہیں رہا۔ اللہ مجھے معاف کر دے اور تمام ہمارے متعلقین اور اس علاقے کے عوام بھی معاف کر دے، لیکن عذر کی بنا پر میں یہاں موجود نہیں تھا۔ ایک بات تو میں سامعین سے یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ وبائی بیماری، خاص کر کے جو کرونا وائرس بیماری اس وقت ہے اور پوری دنیا میں ہے، پاکستان میں ہے، ہمارے صوبہ سندھ میں ہے، ہمارے علاقوں میں ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک آزمائش، ایک امتحان ہے، اور اللہ رب العزت بعض اوقات ہمیں آزماتے ہیں، ہمارا امتحان لیتے ہیں۔ تو تمام حضرات اس موقع میں صبر سے کام لے اور زیادہ سے زیادہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائے۔ عبادات کے ذریعے سے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، تو اس میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہر وقت ہوتا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ مسلمان اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اپنے تمام گناہوں کی معافی اللہ سے مانگے، استغفار کرے، جو قرآن اور حدیث میں ماثور دعائیں ہیں وہ دعائیں بکثرت پڑھا کرے، اس کا وعد شروع کرے اور اللہ سے دعا کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو احتیاطی تدابیر ہے اس کو بھی اپنائیں۔ احتیاطی تدابیر یہ کوئی اسلام کے خلاف نہیں ہے، شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے مقرر ہے وہی ہوگا۔ یقیناً جو اللہ کی طرف سے مقرر ہے وہی ہوگا، لیکن اسلام نے ہمیں احتیاط کا بھی حکم دیا ہے، پرہیز کا بھی حکم دیا ہے۔ میں 2-3 حدیثیں جو اس وقت میرے ذہن میں ہیں میں وہ آپ کے سامنے بیان کروں۔ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے جس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ حکم فرماتے ہیں کہ جب تم رات کو سو تو اپنے دروازوں کو بند رکھا کرو، جو برتن کھلے ہیں ان کو ڈھانپو تاکہ کوئی موذی جانور، کوئی موذی چیز اس کے اندر گر نہ جائے۔ اسی طریقے سے اپنے بچوں کو مغرب کے بعد باہر مت چھوڑا کرو۔ اسی طریقے سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بعض بیماریوں کی بھی نشاندہی کی ہے کہ ان بیماریوں اور یہ بیماریاں جن لوگوں کو لگی ہوئی ہو
تو ان سے ذرا دور رہو، احتیاط کرو۔ جیسے جذام کی بیماری کے بارے میں فرمایا کہ جذام کی مریض سے ایسے دور رہو، اور جذام کی بیماری سے ایسے دور رہو جس طریقے سے آدمی شیر سے ڈرتا ہے، ایسا ان سے ڈرو۔ طاعون کی بیماری کے بارے میں فرمایا کہ اس کے قریب مت جاؤ اور اس سے بھی دور رہو۔ تو اسی طریقے سے یہ گویا کہ اسلام اور شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ احتیاط کرنا، پرہیز کرنا اور اسباب اختیار کرنا، ہاں ہم سارے اسباب اختیار کریں اور پھر نتیجہ اللہ کے اوپر چھوڑے۔ ہم عقیدہ اپنا یہ رکھے کہ یہ بیماری جو ایک انسان سے دوسرے انسان کو منتقل ہو سکتی ہے تو یہ اللہ کے حکم سے اللہ ہی منتقل کرتے ہیں، لیکن جہاں تک پرہیز کا حکم آیا، اسباب کا حکم آیا، تو اسی بنیاد پر اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، طبیب کے پاس جاتے ہیں، حکیم کے پاس جاتے ہیں، اسپتالوں میں جاتے ہیں، اپنا علاج کرتے ہیں، اور بیماری اللہ ہی لاتے ہیں اور اللہ ہی شفا دیتے ہیں۔ تو عقیدہ ہم اس طرح رکھیں، اور عمل کے طور پر ہم جتنے بھی احتیاطی تدابیر ہے، ہمارے پاکستان کے اندر جتنے بھی مفتیان کرام ہیں، مفتی اعظم پاکستان مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جانی پیچانی شخصیت ہے، اس طریقے سے تمام مسالک کے اکابرین انہوں نے متفقہ طور پر ایک پریس کانفرنس کیا ہے، اور اس میں یہی احتیاطی تدابیر کہ انہوں نے تلقین کی ہے، اور امت کو، پاکستانیوں کو ان احتیاطی تدابیر کے کرنے کا حکم دیا ہے۔ ساتھ ساتھ انشاءاللہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اور ہمارے اکابرین نے جس طریقے سے ہمیں حکم دیا ہے اس کے مطابق مساجد میں نمازیں بھی ہوگی، نماز تراویح بھی انشاءاللہ ہم ادا کریں گے، اور اپیل ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ لیکن آخر کے اندر میں ایک اور گزارش کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ تقریباً 1 مہینہ ہو گیا ہے پاکستان میں کہ یہ وبائی بیماری پھیلی ہوئی ہے، اور تقریباً سب اس سے متاثر ہے، بالخصوص وہ غریب عوام، وہ غریب لوگ جو دن کو محنت کرتے ہیں اور دن یومیہ کی دیہڑی لے کر کے وہ اپنے لیے راشن خریدتے ہیں، اور اسی پر ان کا گزران ہوتا ہے۔ تو یقیناً ان کے لیے یہ بہت مشکل کی گھڑی ہے، بغیر کسی سیاست کے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرمایا کہ اپنے اعمال کو باطل مت کرو۔ ہم بغیر کسی دنیاوی مقاصد کے جو بھی ہمارے نزدیک، ہمارے محلے میں، ہمارے پڑوس میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے رشتہ داروں میں اگر اس طرح کوئی غریب ہے، آپ حضرات کے نظر میں ہے، ہمارے نظر میں ہے، تو ہم پر اس وقت لازم ہے کہ ہم ان کا مالی تعاون کریں، اور یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرمایا فی اموالکم حق معلوم للسائل والمحروم، تمہارے مالوں میں حق ہے جو آپ سے ایسے موقع کے اوپر مانگے، اور بعض لوگ سفید پوش ہوتے ہیں، یقیناً وہ بھی غربا کے لسٹ میں ہوتے ہیں، اور ان کے لیے بھی کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتے ہیں، لیکن وہ کسی کے اوپر ظاہر نہیں کرتے ہیں، وہ سفید پوش ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ ان حضرات کو بھی نہ بھولیے، خود ہی ان کو تلاش کرے، اپنے آس پاس، اپنے پڑوسیوں میں، پڑوس میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے علاقے میں، اپنے محلوں میں، اپنے مسجدوں کے حد تک، اور ان کے ساتھ مخیر حضرات تعاون کرے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بھی آ رہا ہے، تو اس لحاظ سے بھی وہ زیادہ مستحق ہے، اور آپ کی طرف وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو زکوٰۃ بھی مسلمان ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ جب اس موقع کے اوپر آپ غربا کو زکوٰۃ ادا نہیں کرو گے، جو ایک بہت اہم موقع ہے، اور آپ کے سامنے ایک بہترین مصرف موجود ہے، تو آپ کب یہ زکوٰۃ پھر ادا کرو گے؟ میں نے چند یہ باتیں آپ کے توسط سے، اپنے بھائیوں سے اور اپنے علاقے کے لوگوں سے، خاص کر کے کیماڑی کے اندر، میں خود یہاں رہ رہا ہوں، اور PS 113 کا میں ذمہ وار ہوں، علماء جمعیت علماء اسلام کی طرف سے میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ ایک تو ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، دوسرا یہ کہ ہم اپنے غریب
بھائیوں کا کہ ہمارا خونی رشتہ ان سے ہو یا نہ ہو، لیکن اسلام کا رشتہ ان کے ساتھ ہے تو ان کے ساتھ ہم تعاون کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ یہ حق کی آواز اوروں تک بھی پہنچائیے، اور میں اپیل کرتا ہوں کہ حضرت مولانا بابر شاہ صاحب کا جو چینل ہے یوٹیوب پر، اس کو روشنی کا سفر کے نام سے اس کو سبسکرائب کرے اور اس کو دیکھے اور اس کو عام کرے، اس کو شیئر کرے اور اس کو سنے اور اس پر عمل کرے۔